الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اور بہانے بہانے سے کسی ایک بات کو آڑ لے کر اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہانا چاہتے ہیں۔ وہ شاعر نے بھی کہا نا کہ رحمت حق بہا می نہ جوئے، رحمت حق بہانہ می جوئے۔ تو رحمت حق تو بہانہ مانگتی ہے۔ تو ہم کل کی نشست میں ہم نے اللہ رب العزت نے جو 6 بہانے ہماری مغفرت کے بنائے ان پر بات ہوئی تھی۔ آج کی نشست میں بھی 6 بہانے جن کو آڑ لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو 7واں بہانہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے، یعنی 29 راتیں گزر چکی، جو آخری رات ہوگی یعنی 30ویں کی رات، اللہ تعالیٰ نے اس میں تو مغفرت کی حد ہی کر دی، اپنے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کی انتہائی کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت 1 رمضان سے لے کر 29 رمضان تک کا مجموعہ جتنے بندے بھی ان 29 دنوں میں معاف جن کے گناہوں کو کرتے ہیں، اس آخری شب میں ان کا مجموعہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور واقعی ہم نے دیکھا کہ کچھ بندے رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں سستی کرتے رہتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ آج تلاوت نہیں کی، کل سے شروع کروں گا، آج درود پاک نہ پڑھ سکا، کل پڑھوں گا، آج تہجد نہیں پڑھ سکا، کل سے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ تو نفس کیونکہ آرام کا عادی ہوتا ہے، تو وہ ایک ایک دن مؤخر کرتے 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 رمضان کی 29 روزے نفس اس کو عمل پر راغب نہیں کر سکتا۔ تو اب بندے کو احساس ہوتا ہے 30ویں رات کہ آج تو آخری دن ہے، آج بھی اگر میں نہ کر سکا تو کل تو میں نہیں کر سکوں گا۔ تو وہ نفس کی خواہش کو دبا کر کچھ نہ کچھ عمل، استغفار، درود شریف، ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے آخری لمحات اور آخری رات میں عبادت کو بھی قبول فرما کر اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو دن گزر چکے ان کے پچھتانے کا کوئی تک نہیں بنتی کہ ہم پچھتاتے رہیں۔ ندامت تو ہو کہ میں نے ضائع کر دیے، ایسی ندامت جو عمل پر ابھار دے، میرے بھائیوں وہ تو نعمت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں سستی اور روایتی کاہلی اور غفلت کو چھوڑ کر آنے والے ایام میں اس بہانے کو اختیار کرنا ہے۔ اب 8واں بہانہ تو بڑے ہی عجیب ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے کاروباروں میں، دنیا کی مصروفیات میں، معاش کی مصروفیات اور مشاغل میں اتنے ہوتے ہیں کہ 30 کے 30 روزے وہ کچھ اعمال کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جب رمضان کے 30 دن پورے ہو جاتے ہیں اور وہ شب آخری جو عید الفطر کی شب ہوتی ہے، اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے اوہو ہم نے کیا کیا، اس رمضان میں ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے، رمضان میں ہم اعمال نہ کر سکے، ذکر اذکار نہ کر سکے، تلاوت درود شریف استغفار نہ کر سکے۔
تو وہ بندے پھر احساس ان کا جاگتا ہے، اور یہ جو آخری رات ہوتی ہے نا، اس آخری رات کو انعام کی رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ، جائزہ، احتساب، انعام، اس کی رات۔ یہ جو انعام کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انعام کی رات کو برکت والی رات بنا دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جو بندہ احساس کے ساتھ عید کی رات میں دعا مانگے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول فرما کر اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اور شیطان کی وہ جو قسم تھی کہ جس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں تمہارے بندوں کو تیرے عزت اور جلال کی قسم میں ورگلاؤں گا، اور آپ اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یوں بندوں کو نوازنے پر آتے ہیں کہ بہانے بہانے سے معاف کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک نامہ بہانہ تو عجیب ہی ہے، اور وہ بہانہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں مانگی ہوئی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، عبادتوں کو قبول کرتے ہیں، صیام قیام کو، تاک راتوں کی محنت اور مجاہدے کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ عید والے دن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرابی کبابی ہوتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں، منکرات میں جن کا وقت گزرتا ہے، معصیت میں مصروف رہتے ہیں، رمضان میں نہ کوئی روزہ رکھتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ اور کوئی عبادت۔ اب عید والے دن وہ کیا کرتے ہیں؟ عید والے دن وہ نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بچوں کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں کہ آج تو خوشی کا دن ہے، چلتے ہیں عیدگاہ، چلتے ہیں جامع مسجد، وہاں جا کر عید کی نماز پڑھائیں۔ حالانکہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان میں غفلت شعاری اختیار کیے رکھی، اللہ کی عبادت میں مصروف نہیں رہے، لیکن عید پڑھنے کے لیے، اور میٹھی عید ہوتی ہے، وہ تیار ہو گئے۔ اب جب وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو عید کی نماز دوگانہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ان میں کن بندوں نے روزے رکھے اور کن بندوں نے نہیں روزے رکھے، کن بندوں نے عبادتیں تراویح کی اور کن بندوں نے قرآن کا منہ تک نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم یہ بتاؤ کہ عیدگاہ میں اکٹھے ہونے والے میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورے مہینے مزدوری کی، اب آپ سے یہاں مزدوری لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فرشتوں سے کہ تم ان کو کہہ دو قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے ہوئے، ہم نے رمضان اور روزوں کے عوض تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ تمہیں جنت میں روانہ کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو قوموا مغفور لکم کا حکم ہے، یہ عیدگاہ میں آنے والے سب کے لیے ہوتا ہے۔ جس نے ایک روزہ نہ رکھا وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس گھر نہیں لوٹتا، جس نے ایک تراویح نہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کے لیے قیام نہ کیا، لیکن وہ دوگانے کا قیام بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نامہ بہانہ تو بڑی خوبصورت بہانہ ہے، میٹھا بہانہ ہے کہ عید کی خوشیاں منانے والے بھی جو صرف عید کی خوشیاں مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرماتے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، جب یہ بندے عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بندوں سے کہہ دو تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، مجھ پروردگار سے راضی ہو جاؤ، میں پروردگار تم سب سے راضی ہو گیا۔ یعنی صلح صفائی ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں کسی معاملے پر دو بھائی لڑ پڑے ہیں، دو دوست لڑ پڑے ہیں،
آپس میں بول چال بند ہو، تو وہ بول چال جب شروع ہوتی ہے تو صلح صفائی کر کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ چلو پچھلی باتوں کو ختم کرو اور دوستی کر اور نیا اور بھائی چارے کا عہد کر لو، تو یہ دوستی کا نیا عہد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا اس رمضان کی وجہ سے۔ اس کے بعد حدیث میں ایک عجیب بات، خوبصورت بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فبعزتی وبجلالی، کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم آج کے دن تم آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی مجھ سے طلب کرو گے وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور دنیا کے بارے میں جو کچھ بھی مجھ سے مانگے ہوگے میں اس میں مصلحت دیکھوں گا۔ میرے بھائیو، اس موقع پر بھی عجیب بات یہ ہے کہ اگر تم میری عبادت کرو گے، میری بندگی کرو گے، تو میں تمہارے ساتھ ستاری والا معاملہ فرماؤں گا۔ یہ ستاری کیا چیز ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کا اعلان نہیں فرماتے، لوگوں کو علم نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو آج دنیا میں ہم عزتوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ستاری نہیں تو اور کیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روز قیامت ایک بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے سامنے قیامت کے روز اس کو طلب فرمائیں گے، اور طلب فرمانے کے بعد بادلوں کا پردہ اس پر ڈال دیں گے۔ جس طرح جو پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں ان کو علم ہے کہ بادلوں میں جب بندہ گھس جاتا ہے تو دوسروں کو نظر نہیں آتا، اسی طرح روز محشر بادلوں کا پردہ اس بندے پر ڈال دیا جائے گا، تو بندہ اس کے اندر نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور رحمت اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ مخلوق کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پردے کی حالت میں ہی بندے کے نام اعمال کو کھولیں گے اور فرمائیں گے کہ وہ دن یاد کرو دنیا میں تم نے یہ کیا تھا، اذکر یوم کذا، یوم کذا، فلاں دن تم نے یہ، وہ بندہ اقرار کرے گا میرے مالک آپ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ہمارے گناہوں کو پردے کے اندر گنوائیں گے، حتیٰ کہ اتنے گناہوں کو گنوائیں گے کہ اس بندے کو احساس ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ آج میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن اچانک اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی فرمائی تھی، انی سترتھا فی الدنیا، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں اس دن میں بھی کہ جب تیرے میرے درمیان یہ معاملہ ہے میں تیری ستاری کروں گا، کیونکہ دنیا میں تو میرے بندوں کی ستاری کیا کرتا تھا، آج میں تیری ستاری کر کے تجھے جنت میں روانہ کر دوں گا۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ستاری فرمائیں گے اور کافروں اور مشرکوں کے سامنے ہرگز رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کہ یہ نامہ بہانہ کہ عید کی نماز میں تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور نیکیوں کے صدقہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تھا نامہ بہانہ جو بہت ہی خوبصورت بہانہ تھا۔ اب ہے 10واں بہانہ۔ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت آسی بندوں کے لیے بہت سی شفاعتیں اور ان کے حق دے رکھیں۔ سب سے شفاعت کبریٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن یہ دو ایسی شفاعتیں ہیں کہ جن کے حقدار ہم ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصیام والقرآن یشفیان، کہ قرآن اور صیام دونوں قیامت کے دن اللہ کے سامنے بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ اللہ اس نے بندے کو تراویح میں نے کھڑا کیا رکھا اور اس کو سونے سے جگائے رکھا، لہذا اس کی بندے کی مغفرت کر دیجئے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے سارا دن اس بندے کو بھوکا پیاسا رکھا، اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول کر کے مغفرت فرما دیں گے، اور قرآن اور صیام دونوں کو شفاعت کا حق دے دیں گے۔ اور ایک اور بات تو بہت ہی خوبصورت ہے، روز محشر ہر بندہ پریشان ہوگا کہ آج میرا حساب ہے،
اس وقت اللہ تعالیٰ کے 7 قسم کے بندے حساب کتاب سے بے پرواہ ہو کر عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر ہوں گے اور انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نیچے نفسا نفسی ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو حدیث کے مطابق جس بندے نے پورے آداب کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، رمضان کو گزارا ہوگا، میدان معاشر میں جتنی دیر مخلوق کا حساب ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور فرشتوں کو اس کی ضیافت پر لگا دیں گے کہ میرا بندہ تو دنیا میں بھی میرے ساتھ بھوکا رہا، آج جب سارے بھوکے ہیں تو میں تجھے بھوکا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کر کے فرشتوں کے تیری خدمت پر لگا کر تیری تواضع پہ لگا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، ضیافت کریں گے روزہ داروں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک باب ریان بنا دیا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا يدخل منہم صائمون، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دیں گے اس دروازے سے داخلے کی سوائے روزہ داروں کے، کہ وہ بالکل ڈیڈیکیٹڈ ایک ڈور ہے جس میں سے صرف اور صرف وہ بندے گزریں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں روزے رکھے ہوں گے۔ اور واقعی ہم حج پہ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر امیگریشن ہوتا ہے، مختلف ممالک میں جاتے ہیں تو گرین چینل ہوتا ہے کہ اس ملک کے لوگ وہ یوں گرین چینل استعمال کرتے ہوئے امیگریشن سے جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اپنا سامان اٹھائے وہ گھروں پہ روانہ ہو جاتے ہیں، باقی لوگ لائنوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو جنت کے دروازے پہ بھی ایسا ہی ماحول ہوگا، 7 دروازوں پہ رش لگا رہے گا، کوئی جلد داخل ہوگا، کوئی دیر سے داخل ہوگا، لیکن ایک دروازہ ٹوٹلی روزہ داروں کے لیے ہوگا جس پر کوئی رش نہیں ہوگا، اور روزہ دار آرام سے بغیر انتظار کی زحمت اٹھائے جنت میں روانہ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، 11واں بہانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں پر اس رمضان المبارک میں پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا، اور یہ 11واں بہانہ بڑے ہی مزے کا ہے۔ وہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ پہلی چیز، پہلی نعمت کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر تراویح کے بارے میں فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان اور اپنے جائزے اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس کے اگلے پچھلے گناہ جب معاف ہو گئے تو ایک تیسری بات بھی فرمائی، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان و ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ محسوس تو یوں ہوتا ہے کہ در حقیقت غفر له ما تقدم من ذنبه مقصد ہے، لیکن آگے بہانے بنا دیے۔ اچھا، جو روزہ رکھے گا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف، جو قیام کرے گا اس کے بھی گناہ معاف، جو رات کا کچھ قیام کر لے گا اس کے گناہ بھی معاف، جس نے لیلۃ القدر کے کچھ لمحات میں بھی قیام کر لیا میرے بھائیو اس کے گناہ بھی معاف۔ تو اللہ تعالیٰ تو معافی، مقصد کیا ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ تم تھوڑا سا عمل کر لو اس رمضان میں، کچھ بہانہ بنا دو تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ تو نے کچھ اپنا پیش کر دیا عمل، میں پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور پھر ایک اگلی بات کہ انسان روزہ دار جو ہوتا ہے سحری بھی کھاتا ہے، افطاری بھی کرتا ہے۔ افطاری سے قبل جو دعا بھی مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس وقت تو واقعی دل چاہتا ہے کہ بھوک اور پیاس سے برا حال ہوتا ہے اور وہ بندہ کچھ نہ کچھ
وہ کھانا اس کو مرغوب ہوتا ہے اور انتظار ہوتا ہے کہ افطاری کب آتی ہے، لیکن سحری کا یوں انتظار نہیں ہوتا۔ سحری میں طبیعت بوجھل بوجھل ہوتی ہے، نیند بھی ہوتی ہے، رات کو کچھ گھنٹے قیام کی وجہ سے وہ زیادہ وقت وہ آرام نہیں ملا ہوتا، تو سحری بے دلی سے کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو بھی اپنی بارگاہ میں یوں قبول کر لیا کہ فرمایا کہ جو بندہ سحری کرتا ہے ان کے لیے کیا انعام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستسخرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یعنی کھانے کو بھی عبادت کر دیا۔ میرا مولا مقصد کیا تھا؟ چلو بھوکا رہ کر تو بخشش نہ کروا سکے تو کھا کے ہی میرے بندو تم بخشش کروا دو۔ تو یوں مطلب بہانے سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے۔ اور 12واں بہانہ کہ عجیب بہانہ ہے، اللہ رب العزت نے تمام عبادات کے اجر کے لیے ضابطہ بنا دیا اور فرشتوں کو کہہ دیا کہ جو کوئی عمل کرے اس کے نام اعمال میں یہ اجر لکھ دینا۔ لیکن جب اس عبادت یعنی ماہ سیام کے روزوں کی عبادت کا مسئلہ سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم نے نہیں لکھنا، اس کا اجر میں جانتا ہوں کہ اس نے بھوک اور پیاس میری وجہ سے کاٹی ہے، میری محبت میں کاٹی ہے، اب میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم درمیان میں سے نکل جاؤ۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے جب جزا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو تو بخشنا ہے، اجر دینا ہی ہے۔ فرمایا میں اتنا اجر دے دوں گا کہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مغفرت کی اللہ پاک نے انتہا کر دی، اجر اپنے ذمے لے لیا کہ ہو سکتا ہے یہ ان بہانوں میں سے کسی ایک بہانے میں بھی فٹ نہ ہو سکے تو اجر تو میرے ذمے ہے نا، جیسا بھی عمل ہوگا میں پروردگار اس پر اتنا اجر دوں گا کہ محبوب کی امت کی بالآخر مغفرت ہو کر ہی رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیو بد دعا کیوں کی گئی؟ انسان حیران ہوتا ہے کہ جبرائیل امین نے دعا کی، جو نوریوں کے سردار ہیں اور جو امام الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے آمین کہہ دی تو اس کی قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفیق ہیں، کبھی امت کے لیے سختی کی بات ہی نہیں کی، نرمی ہی نرمی ہے، عطا ہی عطا ہے، محبت ہی محبت ہے، شفاعت کا حق لے لیا۔ ساری امتیں اور ان کے پیغمبر جب روز قیامت نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی پکار رہے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا نے کیسے آمین کہہ دی؟ وہ ہم خطا کاروں پر تو بڑے شفیق ہیں۔ مقصد یہ تھا آمین کہنے کا کہ وہ اللہ کی منشا کو سمجھ گئے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا عمل بھی، تھوڑا سا بہانہ بھی، تھوڑی سی کوشش بھی، تھوڑا سا مجاہدہ بھی، دن ہو رات ہو، رمضان کی کسی ساتھ میں، حتیٰ کہ لیلۃ الجائزہ میں، حتیٰ کہ عید الفطر میں، جو بندہ بھی تھوڑا سا بہانہ بھی کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور جو کوئی تھوڑا سا بہانہ بھی نہ کر سکا تو پھر محبوب نے بھی کہا کہ اللہ کی رضا یہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز ہرگز نہیں بخشیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک اور برباد کر دیں گے، روز قیامت بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہی۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ قدر کر لینی چاہیے۔ دیکھیں آج 17-18 رمضان ہو گئی اور اب گنتی کے چند دن رہ گئے، اگر ان دنوں میں بھی ہم اپنے رمضان کی اوقات کی قدر نہ کر سکے تو میرے بھائیوں پھر بڑی گھاٹے کا سودا ہے۔ اور پھر دعا تو جبرائیل نے مانگی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہی تھی۔ تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہ ہوں، آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ نام اعمال میں کر لیں۔ اور وہ واقعی شاعر بھی کہتا ہے کہ جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ، جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ، جس کو چاہے بھیج دے جنت میں وہ۔
واقعی ہمارے رب بڑے کریم ہیں، جس کو چاہیں اپنی رحمت عطا فرما دیں، جس کو چاہیں اپنی جنت عطا فرما دیں۔ میرے بھائیوں، ان اوقات کی قدر کرتے ہوئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت عطا فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، اور رحمت کی چادر ہم سب پر تان کر اللہ تعالی ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، نظروں کو پاک، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنے اور اپنے محبوب کی محبتیں پیدا فرما، انگ انگ، بوٹی بوٹی، ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما، رزق اور صحت میں برکت عطا فرما، عزت روزگار میں برکت عطا فرما، اولاد گھر بار میں برکت عطا فرما، قدم قدم پر اپنی برکتیں ہمارے شامل حال فرما۔ میرے مالک، آپ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، ہم ہی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، یا اللہ، ہم نفس جو ہے نا اس کی مجبور ہو کر ذلیل ہو رہے ہیں۔ کریم پروردگار مہربانی فرما، ہم سب کو اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما، آنے والے لمحات کی، ایام کی اور شب و روز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان لوگوں میں شامل فرما جن کو آپ نے اس رمضان میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دینا ہے۔ میرے مالک، مہربانی فرما دیجئے، ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ مالک، جو کچھ بھی تھا ٹوٹا پھوٹا، ہم نے کچھ نہ کچھ عمل کر لیا، یا اللہ جس نیت سے بھی کر لیا، میرے مالک روزے میں تو نیت وہی ہوتی ہے، ہمیں تو تنہائیوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ہم کھا پی رہے ہیں یا نہیں، ہمارے گھر میں تو ہر نعمت موجود ہوتی ہے، صرف آپ کی محبت میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ میرے مالک، ہمارے اس ایک عمل کو قبول فرما لیجئے، ہماری کچھ تراویح کو قبول فرما لیجئے، جو چھوٹی موٹی تلاوت کی اس کو قبول فرما لیجئے۔ میرے مالک، آپ تو بہانے کی تلاش میں ہیں، ہم ہی ہیں جو بہانہ یا اللہ آپ کے سامنے نہیں کر رہے۔ میرے مالک، کرم فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما کر اس رمضان کو ہمارے لیے ماہ غفران بنا دیجئے۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، ہم بے عملوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، مہربانی فرما، جو دنیاوی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما، جن کو دلوں کے دکھ اور غم ہیں یا اللہ ان کا مداوع فرما، جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض ادا کرنا آسان فرما۔ یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ، کرونا وبا سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما، جو شہید ہو چکے ہیں ان کو شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما، جو یا اللہ بیمار ہیں اس بیماری اور کورونا کی وجہ سے ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو خدمت میں مصروف ہیں ادارے، یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، امت مسلمہ کی پریشانیوں کا بھی خاتمہ فرما، ہمارے کشمیر کو بھی آزاد فرما، فلسطین اور برما کو بھی آزاد فرما، چچنی اور دیگر ممالک میں جہاں مسلمان مظلوم محکوم ہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ یا اللہ، آج اس کی اس کام کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، جو سن رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اور جو یا اللہ لوگوں کو اس بات کو سنانے کے لیے یا اللہ جو کوششیں کر رہے ہیں چینل پہ، یا اللہ ان کی اس محنت کو بھی قبول و منظور فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔